خان صاحب کے اوپر جتنے معاملات ہیں اس میں سب سے خطرناک معاملہ سائفر کا ہے. توشہ خانہ اور باقی معاملات بہت نچلی لیول کے ہیں. 9 مئی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سائفر کا معاملہ ہے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. احساس اب ہوا ہے ان لوگوں کو کہ وہ غلط کھیل رہے تھے اور اوپر سے وہ صدر صاحب نے وہ بل کو مسترد بھی نہیں کیا. اگر وہ ریجیکٹ کرتے, اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیتے تو پارلیمنٹ تھی نہیں, اسمبلی ٹوٹ چکی ہوئی ہے, تو وہ قانون دوبارہ نہیں بن سکتا تھا. نگران حکومت جو ہے وہ غیر سیاسی حکومت, اس سے پہلے جو سیاسی حکومت تھی وہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, لیکن اب نگران حکومت ہے غیر سیاسی. اس حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو رعایتیں پہلے تھیں وہ نہیں ہونی. معاملہ عدالت میں لے کر جانے کے لیے صدر صاحب نے یہ پینترا بدلا ہے, بلکہ پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر لیا ہے کہ جی وہ معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ نگار امداد سمرو صاحب موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کس طرح کا گیم چل رہا ہے اور آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئے گا. سر یہ بتائیے گا کہ عارف علوی صاحب نے ابھی جو ہے ایک سیکرٹس بل جو ترمیمی 2023 تھا اور آرمی ترمیمی بل تھا 2023, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ یہ بل پر میں نے دستخط نہیں کی. تو سر یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب, جو پارلیمانی امور کو اور قانون سازی کے معاملات کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سب صدر صاحب کی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر صدر صاحب بل 10 روز تک منظور کر کے یا مسترد کر کے واپس نہیں بھیجتے اور اپنے پاس رکھ دیتے ہیں تو بھی وہ منظور تصور ہوگا. تو پریشر آیا عمران خان صاحب کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, یا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ پرسوں وہ نافذ العمل ہو گیا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر معاملہ آیا, وہ گرفتار کر دیے گئے دوبارہ اسی قانون کے تحت. اسد عمر صاحب کو حراست میں لیا گیا, شاہ محمود قریشی گرفتار ہوئے. تو اس کا جو اثرات سامنے آئے اور صدر صاحب کے اوپر ظاہر ہے پارٹی کے اندر سے پریشر آیا ہوگا, اس کو میرا خیال ہے برابر کرنے کے لیے اور پھر اس معاملے کو عدالت میں لے کر جانے کے لیے کہ کم از کم سائفر والے معاملے سے عمران خان کو بچایا جائے. اب تک خان صاحب کے اوپر جتنے معاملات ہیں اس میں سب سے خطرناک معاملہ سائفر کا ہے. توشہ خانہ اور باقی معاملات بہت نچلی لیول کے ہیں. 9 مئی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سائفر کا معاملہ ہے کیونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور خان صاحب کے اپنی تقریریں ہیں, اپنے بیانات ہیں, کبھی کوئی بات کی کبھی کوئی بات کی. تو احساس اب ہوا ہے ان لوگوں کو کہ وہ غلط کھیل رہے تھے اور اوپر سے وہ صدر صاحب نے وہ بل کو مسترد بھی نہیں کیا. اگر وہ ریجیکٹ کرتے, اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیتے تو پارلیمنٹ تھی نہیں, اسمبلی ٹوٹ چکی ہوئی ہے, تو وہ قانون دوبارہ نہیں بن سکتا تھا. ایک چیز جو امپورٹنٹ وہ یہ کہ نگران حکومت جو ہے وہ غیر سیاسی حکومت, اس سے پہلے جو سیاسی حکومت تھی وہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کر رہی تھی کچھ معاملات میں, لیکن اب نگران حکومت ہے غیر سیاسی. اس حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو رعایتیں پہلے تھیں وہ نہیں ہونی. تو اب وہ معاملہ عدالت میں لے کر جانے کے لیے صدر صاحب نے یہ پینترا بدلا ہے, بلکہ پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر لیا ہے کہ جی وہ معاملہ عدالت میں لے کر جائیں گے. سر اب آپ یہ تمام صورتحال دیکھنے کے بعد عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے اور ان کی سیاست کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, عمران خان کا مستقبل تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تھا. کبھی بھی پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ والی پولیٹکس نہیں کی. ہاں, اس میں حقیقت ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک فوج کا کردار رہتا ہے اور وہ یہاں تک رہا ہے کہ بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا. محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت 2 بار ختم ہوئی, نواز شریف 2 بار جلاوطن کیے گئے. ظاہر ہے وہ سارا کچھ تھا, لیکن کبھی بھی کسی نے مسلس پاور استعمال نہیں کیے. خان صاحب یہ غلطی کر بیٹھے. اب ایک معجزہ ہوگا جو عمران خان صاحب کو مستقبل بنا کر دے گا. اب پی ٹی آئی کے اندر سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں, پارٹی کی کیا جو کمان کے اوپر لڑائی چل رہی ہے قریشی صاحب کی اور عمر ایوب صاحب کی, اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد آپ کو کہیں تحریک انصاف کا یا 9 مئی کے بعد کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اس سے کہیں زیادہ مصیبتیں نون لیگ نے دیکھی ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی نے تو خیر بہت زیادہ دیکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ اس طرح نہیں تھا کہ بالکل خاموشی ہو جائے. تو عمران خان صاحب جس طرح کی سیاست کر رہے تھے, طاقتور کے ساتھ طاقت استعمال کرنا, پھر جس کو زیادہ طاقت استعمال کرنی آتی ہے وہی جیتتا ہے. ہاں, سیاست کے ذریعے آپ طاقتور کو ہرا سکتے ہو, طاقت کے ذریعے نہیں ہرا سکتے. خان صاحب طاقت کے ذریعے ہرانے کی کوشش کر رہے تھے, فی الحال تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں, اور مجھے کوئی ہوتا ہے ناممکنات تو سیاست میں ہوتی ہیں, لیکن مجھے کوئی عمران خان صاحب کا مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کی اہلی ہیں بشرا بی بی, کیا وہ تحریک انصاف کی کمان سنبھال سکیں گی؟ دیکھیں, ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں سامنے آیا. ابھی تک تو یہ بتایا گیا کہ جی غیر سیاسی خاتون ہیں.
جب بھٹو شہید ہوئے تو بیگم نصرت بھٹو جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی تھی فوراً. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس سے پہلے وہ اس طرح پولیٹکس میں ایکٹیو نہیں تھی. ہاں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کو وہ دیکھ رہی تھیں, وہ متحرک ہو گئی, ان کی صاحبزادی باہر آ گئی. اچھا نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے مشرف کے دور میں, ان کی اہلیہ ٹوٹلی, یعنی وہ جو یہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ, ان سے زیادہ وہ گھریلو خاتون تھیں, ٹوٹل گھریلو خاتون تھی. وہ نکلی تو ان کے اندر میرا خیال ہے وہ نہیں ہے صلاحیت کہ وہ پارٹی چلا سکیں, پارٹی کو لیڈ کر سکیں. تحریک انصاف اگر اس نہج پر پہنچی ہے, اس میں اگر عمران خان صاحب کا 70% حصہ ہے تو ان میں غلط فیصلوں کا 30% بشرا بی بی صاحبہ کا ہے, کیونکہ جہانگیر ترین جیسے مخلص ساتھی دور کرنا اور عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ لگوانا, اور پھر حساب کتاب وہ جو ہوتا ہے دھاگا ٹونا, اس کے ذریعے فیصلے کروانا, تصویریں دیکھ کر سیکریٹریز بک, اب وہ تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا, انگوٹھیاں, ہیروں کے ہار, یہ سارا کچھ. تو بشرا بی بی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر سکے. ہاں علیمہ خان کر سکتی ہیں. میاں محمد نواز شریف, کہا یہ جا رہا ہے کہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان واپس آ جائیں گے. کیا سر واقعی میں میاں صاحب جو ہیں وہ ستمبر میں واپس آئیں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب موت کے منہ سے نکلے تھے یہاں سے ان کے خیال میں, اور وہ جب تک ان کو 1% بھی شک ہوگا نا کہ وہ یہاں آنے کے بعد دوبارہ جیل جا سکتے ہیں یا ان کے مقدمات جو وہ چاہتے ہیں ان کی سزائیں اس طرح ختم نہیں ہوں گی, تو میاں صاحب نہیں آئیں گے. دن بہت تھوڑے ہیں, تو میاں صاحب جو ہے مطلب ٹوٹل 25 دن ہوں گے میرا خیال, ہاں 15-20 دن ہے. تو 15-20 دن پہلے اتنے بڑے لیڈر کو جب جلاوطنی ختم کر کے وہ آتے ہیں تو تاریخ دی جاتی ہے تاکہ تیاری ہو, ایک مومنٹم بنے. تو ابھی تک اگر ڈیٹ نہیں دے رہے میاں صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب ابھی بھی تذبذب کا شکار ہیں. اپنے بھائی کی حکومت میں تو چلے وہ اس لیے نہیں آئے کہ اس بیٹھے ہوئے عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دیں گے, اور ان کے مقدمات جو سزائیں ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی, اپیلیں ان کی مسترد ہو جائیں گی. لیکن اب دوسری طرف اگر قاضی فائصہ صاحب آئیں گے اور حکومت نگران ہے, تو نگران حکومت پر میاں صاحب کتنا اعتماد کریں گے؟ میاں صاحب کو یہ 100% یقین دہانی کروائی جائے گی کہ آپ جائیں اور جا کر ایئرپورٹ سے آپ پھر اپنا جلسہ ولسہ کر لیں, اور اس کے بعد ایک رسمی سی آپ نے گرفتاری دینی ہے اور آپ اپنا ہسپتال منتقل ہو جائیں, یا آپ کے گھر کو ہم سب جیل قرار دے دیں گے, اس کے بعد اپیلوں میں آپ کی ضمانت شمانتیں ہو جائیں. تو یہ جب تک گارنٹیز نہیں ہوں گی تو میاں صاحب آنے کا حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. لاجیکلی وہ انتظار کر رہے تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے جانے کی, تو وہ 16 ستمبر کو جا رہے ہیں, تو لاجیکلی تو ان کو 17 ستمبر کو آنا چاہیے, لیکن ابھی تک تاریخ نہیں آئی. اور جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ کب آئیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ آئیں گے, لیکن اس یقین دہانی پر کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہوگی جو خدشات جو ان کے ذہن میں ہیں. سر آپ الیکشنز تو ویسے بھی آگے ڈیلے نظر آ رہے ہیں, الیکشنز کے بعد آپ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں صورتحال بہت گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے. انتخابات اب فروری میں شاید ہوں گے, کیونکہ اب پیپلز پارٹی نے جو شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ جی 90 دن میں, حالانکہ انہوں نے خود مردم شماری میں سپورٹ کیا اور ایک بہانہ دے دیا, جواز دے دیا الیکشن ڈیلے کرنے کا. تو پیپلز پارٹی کے شور کے پیچھے یہ ہے کہ ان کو بھی شاید یقین یا خدشہ ہے کہ انتخابات فروری میں نہیں ہوں گے. انتخابات 4 مہینے ڈیلے کرنے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود آ کر انتخابات لڑنا چاہ رہے ہیں. تو اگلے وزیر اعظم کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. اب وہ باقی جو خدشات ہیں میاں صاحب کے دور ہو جائیں گے, پاکستان آئیں گے, تو اس کے بعد وہ سزائیں جو دو ہیں ان کی اپیلوں میں اگر سزائیں کالعدم ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ الیکشنز کے لیے اہل ہو جائیں گے. تاحیات نااہلی والا معاملہ تو ایک قانون کے ذریعے ختم کر دیا گیا. تو میاں صاحب کا ہی زیادہ امکان ہے. ادروائز ایک امکان یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی, لیکن پیپلز پارٹی اس طرح پنجاب میں متحرک نہیں ہے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے یہ سارے جو الیکشن ڈیلے, مردم شماری کے معاملات, یہ بہانے سارے اس لیے ہیں. اب اگر میاں صاحب کے معاملات اوپر سیٹ ہو گئے ہوں گے تو پھر اگلے وزیر اعظم ظاہر میاں صاحب ہی ہوں گے. جو نئی پارٹی بنائی ہے استحکام پاکستان, اس کا آپ سیاست کے میدان میں کتنا کردار دیکھیں؟ دیکھیے ان کا اہم کردار ہوگا, لیڈنگ نہیں ہوگا.
کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں نا، آپ متحدہ قومی موومنٹ، جمعیت علماء اسلام، ان جماعتوں کا اہم کردار رہا ہے لیکن لیڈنگ نہیں رہا. ان کے بغیر حکومتیں نہیں بنتی. یہ ساتھ چھوڑ دی تو حکومتیں گر جاتی ہیں. مطلب MQM نے ساتھ چھوڑا تو عمران خان کی حکومت گر گئی نا، یا BAP نے ساتھ چھوڑا تو حکومت گر گئی. تو اس طرح امپورٹنٹ کردار ضرور ہوگا ان کا، مطلب ایک نمبر ہوگا ان کا اپنا. ابھی کیونکہ انتخابی میدان لگے گا تو پتہ چلے گا. ابھی اس طرح الیکٹیبلس جو شروع میں شامل ہوئے تھے، اس کے بعد اس طرح بڑے بڑے الیکٹیبلس نہیں آئے. لیکن IPP ہو جہانگیر ترین صاحب کی، یا پھر پرویز خٹک صاحب کی PTI ہو، ان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوگا. بہت شکریہ سر. جیسے کہ امداد سمرو صاحب نے ہمیں بتایا کہ آگے آنے والا وقت سیاست میں کس طرح کے موڑ لے گا. میاں محمد نواز شریف جیسا نام سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں، لیکن ویسے ہی ہے کہ اتنا بڑا لیڈر اگر واپس اپنے ملک آتا ہے، اپنے وطن آتا ہے، تو 20-25 دن پہلے خبر دی جاتی ہے تاکہ جو ان کے چاہنے والے جو ورکر ہیں ان میں ایک جوش ولولہ پیدا ہو جائے. لیکن ابھی ایسی کوئی صورتحال دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.